اس طرح کی فضا میں سانس لینے سے آدمی کی 5 سال سے زیادہ عمر کم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنے اموال کی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پھر ان کے لیے بارش روک لیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ انتہائی تشویشناک اور افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں ہمارے ایک ہی ہاسپٹل میں، چلڈرن ہسپتال میں 36 سے زیادہ بچے نمونیا کا شکار ہو گئے ہیں۔ سخت سردی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے ہیں۔ خشک سردی ہے جس سے ایک طرف بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، دوسری طرف بارش کے بغیر اس وقت ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، اس طرح کی فضا میں سانس لینے سے آدمی کی 5 سال سے زیادہ عمر کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارا یہ ایماننا ہے کہ ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذرات فضا میں موجود ہیں جو ہم اپنے نتنوں کے ذریعے سے، سانس لینے کے ذریعے سے اپنے پھیپھڑوں میں پہنچاتے ہیں اور پھر ماہرین کے مطابق وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ کینسر کا باعث بنتے ہیں، وہ سانس کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے متحدہ عرب امارات کے توسط سے ان کے جہازوں کے ذریعے سے کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہوئے مصنوعی بارش برسائی تھی۔ اگرچہ اس پہ بے شمار اخراجات آتے ہیں مصنوعی بارش پر، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی برسائی ہوئی بارش پر کہ بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو چند بوندیں ہم نے گرائی ہیں، بڑی محنت سے، بڑے ایک اہتمام سے گرائی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ ذرات ضرور زمین پر بیٹھ گئے ہیں لیکن فضا ویسی کی ویسی آلودہ رہی۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ جب تک موسلا دھار قدرتی بارش نہیں برستی، فضا صاف نہیں ہو سکتی۔ بارش وہی چاہیے جو اللہ دیتا ہے، اللہ وہ بارش کیوں نہیں دے رہا؟ نبی کائنات فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ، کہ جب کوئی قوم اپنے اموال کی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پھر ان کے لیے بارش روک لیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ چوپائے اور جاندار زمین میں نہ ہوں، لم یمطروا، تو کبھی بھی بارش نہ ہو۔ ہم مر رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمیں سکول بند کرنے پڑے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہم نے مصنوعی بارش برسائی لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ناظرین کرام، ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مصنوعی بارش برسا کے دیکھتے ہیں، ہم ماسک پہن کے دیکھتے ہیں، ہم چھٹیاں کر کے دیکھتے ہیں، کاش ہم میں سے کوئی اٹھے اور کہے کہ ہم زکوٰۃ دے کے دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی کائنات کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اس سے بارشیں رک جاتی ہیں، اور جب بارشیں رک جاتی ہیں یہ نہیں کہ کھیتیاں نہیں ہوتی اور پھل فروٹ نہیں ہوتے اور سبزہ نہیں ہوتا اور زراعت نہیں ہوتے، بلکہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر زہریلی سانسوں میں سانس لے لے کے بچے مرتے ہیں اور بڑے مرتے ہیں اور بوڑھے مرتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس طرح کی فضا کے حوالے سے ماہرین کہتے ہیں بچوں کے لیے اور حاملہ عورتوں کے لیے شدید ترین نقصان دہ ہے۔ ناظرین اکرام، حل اس کا کیا ہے؟ حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نوح میں بیان فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگو توبہ کرو رب کے حضور، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم دل ہے، معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگو اللہ کے حضور جھک جاؤ، توبہ کرو اور اس سے استغفار کرو۔ استغفار کے فائدے بتائے تھے کہ موسلا دھار اللہ بارشیں برسائے گا، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا، اور پھر تمہارے باغات لہلہاتے ہو جائیں گے، تمہاری زراعت، تمہاری فصلیں شاندار ہو جائیں گی، تمہاری فضا بھی شاندار ہو جائے گی، تمہاری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔